السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ایک سوال کا جواب جانیں گے کہ کربلا کا بدلہ کس نے لیا۔ آپ سب کو کربلا کے واقعے کے بارے میں تو معلوم ہی ہے، مگر زیادہ تر مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے بعد انہیں شہید کرنے والوں سے بدلہ کس نے لیا۔ اگر آپ بھی میری طرح امام حسین کے جاننے اور ماننے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور جانیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہوا۔ مختار الثقفی یہ وہ شخص ہے جس نے کربلا کے قاتلوں کو چن چن کر اپنے انجام تک پہنچایا۔ جب مختار الثقفی نے کوفہ کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی، حکومت ملتے ہی انہوں نے اپنے مشن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مشن تھا کہ کربلا کے گناہ گاروں کو انجام تک پہنچانا۔ مختار نے صاف کہا کہ اگر میں امام حسین کے قاتلوں کو زندہ زمین پر چھوڑ دوں تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو مجھ پر۔ مختار الثقفی نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص کربلا میں امام حسین کے خلاف تھا اس کا نام مجھے بول دیا جائے۔ جب لوگوں نے ایک ایک کر کے نام بتانا شروع کیا تو مختار الثقفی نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو نیزے پر چڑھا دیتے تو کسی کا سر قلم کر دیتے، اور پھر مختار نے حکم جاری کیا کہ قاتلان حسین کے جس گھر سے بھی نشاندہی ملے گی اس گھر کو نیست و نابود کیا جائے گا اور اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہی کوفہ تھا جس میں ابن زیاد نے حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی امام حسین کو پناہ دے گا وہ مارا جائے گا۔ مختار الثقفی نے کہا کہ جو بھی قاتلانہ حسین میں ملوث تھا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ دغا کیا، یا یہ کہیے کہ دھوکہ دیا۔ کوفہ والے مختار الثقفی کا یہ خوفناک اعلان سن کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر چھپنے لگے، اور مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ کسی کو جنگل سے، کسی کو تہہ خانے سے، کسی کو پہاڑ سے پکڑ کر تمام قاتلانہ حسین کو مختار کے سامنے پیش کر دیا۔ امر سعد کو دیکھ کر مختار الثقفی کے آنکھوں میں خون اتر آیا اور لرزا کے بولے، اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میرے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تو نے کربلا کے میدان میں لگائی تھی۔ یہ سن کر امر سعد بولا، تو جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ مختار امر سعد کی یہ گفتگو سن کر اور بھی بھڑک اٹھا اور بولا، میرا آقا حسین کتنا بہادر تھا جو تمہارے ظلم و ستم کو دیکھ کر بھی تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی، اور تم ہو کہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اور پھر حکم دیا کہ اس کے بیٹے حفص کو سامنے لایا جائے اور سر تن سے جدا کر دیا جائے، تاکہ ظالم امر سعد کو معلوم ہو کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو حکم کی تعمیر ہوئی اور اس کے بیٹے کی لاش تڑپنے لگی۔ یہ دیکھ کر امر سعد رحم رحم پکارنے لگا تو جلادوں نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ امر سعد کو اس کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر کی طرف دیکھ کر کہا، تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے حضرت امام حسین کی چھاتی پہ چڑھ کر ان کے گلے پر خنجر چلایا تھا۔ اٹھ میرے آگے وہ بلید ہاتھ کر جس سے تو نے نواسہ رسول پر خنجر چلایا تھا۔ شمر رونے لگا اور بولا، مجھے امر سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار الثقفی نے ڈانٹ کر کہا، امام حسین نے تو ہنس کر جان دی تھی اور تو رو رہا ہے، اٹھ میرے آگے وہ ہاتھ کر۔ شمر نے درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو مختار نے ڈانٹ کر کہا کہ اے کتے، کیا تو نے امام حسین کو قتل کرتے وقت انہیں پانی دیا تھا جو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیے اور مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے خود اس کے گلے پر خنجر چلا کر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ مختار نے ہرملا سے کہا
کیا تو ہی وہ سیادل انسان ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا؟ اٹھ میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے۔ سپاہیوں نے جب اس پر تیروں کی بارش کی تو تیر اس کے گلے کے آر پار ہو گئے۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولا کو لایا گیا۔ خولا کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور غصے سے بولے، یہی ہے وہ سیادل انسان اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پر برچھا مارا تھا اور ان کا سر مبارک نیزے پر لگا کر ابن زیاد کے پاس لے گیا تھا۔ اسے جتنی بھی سزا دوں کم ہے، میرے دل کو سکون نہیں آئے گا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیے جائے اور اس کے سینے پر برچھا مارا جائے اور اس سر قلم کر کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ اور جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر نواسہ رسول کی ہری بھری شاخوں کو توڑ کر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں لے کر بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو سعد، شمر اور خولا اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ مختار الثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اسے زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر خدا کی قدرت ان کے ساتھ تھی۔ منشاء خداوندی بھی یہی تھا کہ کربلا کے ظالموں کو پوری سزا ملے۔ اسی لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور پھر صلح کے لیے کافی خط بھی بھیجے۔ اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی اور خود ہی میدان میں اتر آیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور اس کا سر بھی نیزے پر لگا کر مختار الثقفی کے سامنے لایا گیا۔ مختار الثقفی نے کہا کہ جو بھی عمرو سعد اور ان کے ساتھ ملوث تھے ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد مختار نے کہا کہ اے لاشوں پر گھوڑے چلانے والوں اور نہر پر قبضہ کرنے والوں اور تیر چلانے والوں کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے اور انہیں بھی قتل کر دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ مختار نے جب تمام دشمنان اہل بیت اور امام حسین کے قاتلوں کو جہنم حاصل کر دیا تو فرمایا، اس سے میرا دل کی آگ نہیں بجھی، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، انہیں اصل سزا تو حشر کے دن ملے گی۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد، نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے کے بعد، آخر کار یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا ہے نہ ہی فقیر، یعنی کہ موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کولنج ہوئی، کیونکہ یہ تمام ظلم و ستم کے عوض تھی تو ایک عذاب بن گئی۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو تیر بن کر حلق سے اترتا، اور روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا جاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں اترتا۔ آخر 3 دن تک اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد سر پٹک پٹک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوکا پیاسا مر گیا۔ یزید نے مرنے سے پہلے حکومت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہی اور اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر ابھی شروع ہی کرنے والا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے لکھی گئی ہو، ایسی حکومت پر میں تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا۔ معاویہ تخت پر بیٹھتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا کہ مجھے اس تخت سے امام حسین کے خون کی بو آتی ہے،
اور اپنے حجرے میں ایسے جا کے چھپا کہ 15 دن بعد اس کی لاش ہی باہر آئی۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھا کربلا کے بعد کا واقعہ۔ اللہ ہمیں بھی امام حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرتے ہوئے جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔